السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج ہم آپ حضرات کے لیے ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس سبق کا نام ہے خوش قسمت انسان کون ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ جس کسی کو اچھا جیون ساتھی مل جائے تو وہ یقیناً خوش قسمت انسان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کو 5 چیزیں مل جائے وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھے۔ اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، شکر کرنے والی زبان۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج تو اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت تو گر جاتے ہیں، مگر اس کا شکر ادا کرتے کرتے زبان نہیں گھستی۔ مثال مشہور ہے کہ جس کا کھایا جائے اسی کا گیت گایا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے بنیں کہ اے اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرما۔ یہ تھی پہلی چیز جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ ذکر کرنے والا دل، یعنی جس دل میں اللہ کی یاد رہتی ہو وہ نعمت عظمہ ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگے کہ اے اللہ ہمیں ذکر کرنے والا دل عطا فرما۔ فرمایا کہ نمبر 3، مشقت اٹھانے والا بدن۔ مثال کے طور پر صحت مند جسم میں صحت مند عقل ہوتی ہے۔ یعنی فرمایا کہ جو بدن جتنا صحت مند، جسم جتنا صحت مند ہوگا، اس کی عقل بھی اتنی صحت مند ہوگی۔ تو ہمیں اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اے اللہ ہمیں مشقت اٹھانے والا بدن عطا فرما۔ یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ فرمایا کہ نمبر 4، وطن کی روزی۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ مثال مشہور ہے کہ وطن کی آدھی پردیش کی ساری پھر بھی برابر نہیں ہوتی۔ یعنی وطن کی جو روزی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وطن کی آدھی روٹی پردیش کی ساری روٹی سے بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں وطن کی روزی عطا فرما۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو بھی اللہ سے مانگنے والے بنے۔ فرمایا کہ نمبر 5، نیک بیوی، یعنی ہمدم و ہمسار نیک ہو تو زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو یہ 5 نعمتیں نصیب ہو وہ یوں سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی۔ انسان جس انسان کو 5 نعمتیں مل جائے وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما دی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان نعمتوں کو مانگنے والے بنے۔ خاص کر کے نمازوں کا اہتمام ہو، نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان نعمتوں کو مانگنے والے بنے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔